القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. گزشتہ لیکچر میں آپ سے ایک دارالاسلام میں غیر مسلم عبادت گاہ کے قیام کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی. تو اس میں یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ دارالاسلام کسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں بات کروں گا. تو اسی حوالے سے آج تھوڑا سا مختصر لیکچر جو ہے نا وہ دارالاسلام کے حوالے سے ہے کہ دارالاسلام حقیقی طور پر کس کو کہا جاتا ہے. قرآن و سنت، اکابر علماء، فقہاء، محدثین کس کو دارالاسلام کہتے ہیں؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں دارالاسلام اس علاقہ اور ملک کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کا دستور، آئین اور قانون قرآن و سنت عملاً کے نافذ ہو. مولانا محمد یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل میں درر المختار اور اعلیٰ سنن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس ملک میں اسلام کے احکام جاری ہوں وہ دارالاسلام ہے، اور جہاں اسلام کے احکام جاری نہ ہوں اور مسلمانوں کا ملک تو ہو سکتا ہے، یعنی دارالمسلمین تو ہو سکتا ہے، مگر شرعاً وہ دارالاسلام نہیں ہے. یعنی دارالاسلام کے دستور اور آئین کے غیر اسلامی ہونے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دارالاسلام میں عملاً بھی اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ امور بھی مسلم ہے کہ دارالاسلام کا حکمران اور امیر المومنین مسلمان ہوگا. کافر مسلمانوں کا امیر اور حاکم نہیں بن سکتا. مرد ہوگا، عورت کو مسلمانوں پر حکمرانی اور امارت کا حق حاصل نہیں ہے. چنانچہ مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ مزید اسی آپ کے مسائل ان کا حل میں آگے فرماتے ہیں، سب سے پہلے دارالاسلام وہ ملک کہلاتا ہے جہاں اسلام کا حکم نافذ ہو. جس ملک کے رہنے والے مسلمان ہوں لیکن وہاں شرعی قانون نافذ نہ ہو بلکہ مغرب کا نظام اور قانون مسلط ہو، اس کو آپ مسلمانوں کا ملک تو کہہ سکتے ہیں، دارالمسلمین تو کہہ سکتے ہیں، مگر دارالاسلام کہنا صحیح نہیں. علامہ سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ کسی خطۂ زمین کے دارالاسلام ہونے کا مدار اس بات پر نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے، بلکہ اس کا مدار قانون اسلام کے نفاذ پر ہے کہ جس ملک میں برسر اقتدار طبقہ کی جانب سے عوام کو اسلامی قانون کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع نہ دیا جائے، جہاں کفر ہے، جاہلیت کا قانون و آئین و قانون مسلط ہو، اور جہاں کے بے بس عوام مسلسل احتجاج کے باوجود خدائی قانون کی بجائے طاغوتی قانون کے مطابق اپنے مقدمات فیصلے کرنے پر مجبور ہوں، اسے ہزار بار مسلمانوں کا ملک کہہ لیجئے، لیکن اسے حقیقی معنوں میں اسلامی مملکت اور دارالاسلام کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. فقہائے امت نے بالاتفاق کسی بھی علاقے کو دارالاسلام قرار دینے کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں. نمبر 1 حاکم کا مسلمان ہونا، نمبر 2 احکام اسلامی کا اجرا. یعنی کہ یہ دو شرائط ہیں. جب چاہے وہاں پر حاکم کا تو مسلمان ہونا مسلم ہے کہ حاکم مسلمان ہو. دوسرا یہ ہے کہ احکام اسلامی کا اجرا، کہ وہاں پر اسلامی احکام جو ہے نا وہ جاری ہوں. اب چاہے وہاں پر مسلمان اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ہوں، اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس حاکم کا مسلمان ہو، اسلامی احکام کا اجرا ہو تو وہ دارالاسلام ہے. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مبسوط جلد 32 صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ وَبِمُجَرَّدِ الْفَتْحِ قبل اجراء احکام الاسلام لا تصير دار الاسلام، کہ صرف فتح کے بعد احکام اسلام کے اجراء کے بغیر دارالحرب دارالاسلام میں تبدیل نہیں ہوتا. اسی طرح شرح سیر الکبیر جلد 2 صفحہ نمبر 185 میں ہے كَذَلِكَ لَوْ فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُدْوِ حَتَّى صَارَتْ فِي أَيْدِيهِمْ وَغُرِبَ أَهْلُهَا عَنْهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا. اسی طرح اگر مسلمان دشمنوں کو کوئی زمین فتح کر لیں یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو جائیں اور اس کے رہنے والے جو ہے نا وہاں سے بھاگ جائیں، یعنی مغلوب ہو جائیں، تو یہ علاقہ احکام اسلام کے ظاہر ہونے سے دارالاسلام قرار پائے گا. علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن عابدین الشامی صفحہ نمبر 175 جلد نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ دارالحرب تصیر دارالاسلام بجراء احکام اہل الاسلام فیہا، کہ دارالحرب میں اہل اسلام کے احکامات جاری ہونے سے وہ دارالاسلام میں تبدیل
ہو جاتا ہے کہ یعنی کوئی دارالعرب ہے اور وہاں پر اسلامی احکام نافذ ہو گئے ہیں، چاہے وہاں پر کفار ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں پر اگر احکامی اسلام نافذ ہو گئے تو پھر وہ دارالاسلام میں ہی تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ وہاں پر جو ہے نا اسلامی احکام نافذ ہو گئے ہیں، اور دوسری جگہ وہاں کا حاکم جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، یعنی کہ مسلمان ہے. امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی اپنے شرح آفاق تصنیف جو ہے نا بدائع الصنائع صفحہ نمبر 130 جلد نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ لا خلاف بین اصحابنا فی ان دار الکفر تصیر دار الاسلام لظہور احکام الاسلام فیہا، کہ ہمارے علماء میں اس بات کا کسی چیز میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ دار الکفر دار الاسلام میں تبدیل ہوتا ہے اس میں اسلامی احکام ہونے کے ظاہر سے، یعنی دارالکفر میں اگر اسلامی احکام نافذ ہو گئے ہیں، احکام وہاں پر ظاہر ہو گئے ہیں، تو وہ پھر دارالاسلام میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح بدائع الصنائع جلد صفحہ نمبر 131 جلد نمبر 7 میں صارت الدار دار الاسلام بظہور احکام الاسلام فیہا من غیر شریعۃ اخری، کہ دارالکفر دارالاسلام میں تبدیل ہوتا ہے اس میں اسلامی احکام جاری ہونے سے دوسری کسی شرط کے بغیر. اس کے بعد دارالاسلام میں صرف احکام کفر جاری ہونے سے وہ دارالحرب بن جاتا ہے، یعنی کہ کوئی دارالاسلام ہے اور وہاں پر کوئی کفار کا حکم جاری ہو گیا ہے، کوئی کفری حکم جاری ہو گیا، تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ دارالحرب بن جاتا ہے. اور یہی قول فقہ حنفی میں قرین قیاس ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری بحوالہ تالیفات رشیدیہ بعنوان فیصلۃ العالم فی دار الحرب و دار الاسلام صفحہ نمبر 667 میں ہے. وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ بشرط واحد لا غیر ہوا اظہر احکام الکفر وهو القیاس، کہ یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک شرط محقق ہونے سے دارالحرب کا حکم کر دیا جائے گا، وہ شرط ہے کہ احکام کفر کو علی الاعلان جاری کر دیا جائے. شرط کیا ہے؟ کہ دارالاسلام میں احکام کفر کو علی الاعلان جاری کر دیا جائے تو وہ دارالحرب کا حکم میں آ جاتا ہے. اور قیاس بھی فقہ حنفی کے نزدیک اس کا متقاضی ہے. علامہ سخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت جو ہے نا اپنی مبسوط جلد 12 صفحہ نمبر 258 اور بدائع الصنائع صفحہ نمبر 194 جلد نمبر 7 میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ دارالاسلام کے کسی علاقہ میں حکام یعنی بادشاہ جو ہے نا وہ احکام شرک کا اظہار کر دیں، یعنی علی الاعلان نافذ کر دیں احکام شرک کو یا احکام کفر کو، تو ان کا دار جو ہے نا وہ دارالحرب ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی بھی علاقہ ہماری یا ان کفار کی جانب قوت اور غلبہ ہی کی بنیاد پر منسوب ہوتا ہے. جس جگہ احکام شرک نافذ ہو جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ مشرکین کو اقتدار اور قوت حاصل ہے، اس لحاظ سے وہ دارالحرب ہے. اس کے برعکس جس جگہ حکم اسلام کا ظاہر اور غالب ہو تو وہاں گویا مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے اور وہ کیا ہے؟ دارالاسلام ہے. اب اس مختصر اور پر اثر بحث کے بعد جو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند نے بڑا زبردست نکالا ہے، کہ جس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ نفاذ قوانین کے اعتبار سے اب کیا ہے نا کہ حکومت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دارالاسلام اور دوسرا ہے دارالکفر. پھر انہوں نے ہر کسی کی 2 قسمیں بنائی ہیں، یعنی دارالاسلام کی بھی 2 قسمیں ہیں اور پھر دارالکفر کی بھی 2 قسمیں ہیں، کہ دارالاسلام حقیقی اور دارالاسلام حکمی. اسی طرح دارالکفر حقیقی اور دارالکفر حکمی. تو دارالاسلام جو حقیقی جو ہے نا وہ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ اس ملک کو کہتے ہیں جہاں دستوری طور پر اسلامی قوانین اور اسلامی احکام نافذ ہوں اور اس ملک کے قائدین و حکام مسلمان ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے دارالاسلام کے بارے میں بتایا، وہ سب دارالحقیقی حقیقی کی تعریف میں ہی آتے ہیں. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ احکام اہل الذمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 768 میں فرماتے ہیں کہ دارالاسلام ہی التی نزل المسلمون وجرت علیہ احکام الاسلام، کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں اور اسلامی احکام جاری ہوتے ہوں. یعنی 2 شرائط لگے کہ مسلمانوں کا رہنا اور اسلامی احکام کا جاری ہونا. اب یہاں مسلمانوں کی اکثریت کا نہیں کہا کہ اگر مسلمان اکثریت میں ہوں بلکہ اقلیت میں بھی ہوں اور ان کا حاکم جو ہے نا وہ مسلمان ہو تو اور اسلامی حکام نافذ ہو جائے تو وہ دارالاسلام کہلائے گا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 144 میں ہے کہ تعبر الدار دار الاسلام بظہور احکام الاسلام فیہا وان کان جل اہلها من الکفار. دارالاسلام حقیقی. اب اس کے بعد دارالاسلام حکمی، کہ اس
دار کو کہتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو اپنے بعض شعائر پر عمل کی اجازت ہو، مثلا نماز، اذان، جمعہ وغیرہ، اگرچہ وہاں عالمی وضعی یعنی خود ساختہ یعنی اسلام کے بنائے ہوئے نہ کہ اللہ کے نازل کردہ قانون قوانین نافذ ہوں، البتہ وہاں کے قائدین اور حکومتی کارندے مسلمان ہوں۔ اس وقت جتنے بھی تمام اسلامی ممالک ہیں وہ اسی حکم میں آتے ہیں کہ وہ دارالاسلام حکمی کے حکم میں آتے ہیں۔ کوئی ملک اس وقت بھی دارالاسلام حقیقی کے مصداق و مجاز نہیں آتا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا اس بارے میں خیال ہے۔ ابن العابدین جلد نمبر اپنے شامی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 175 میں فرماتے ہیں، لو اجرت احکام المسلمین فی بلد و احکام اہل الشرک فلا تکون دار حرب ما دام تحت سلطۃ ولاتنا۔ اسی طرح نیل الاوتار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 27 میں ہے کہ ان دار الفسق ہی دار الاسلام۔ اب جب اسلامی قوانین کا نفاذ ان ممالک میں نہیں ہے تو پھر ان ممالک کو دارالاسلام کیوں کہا جائے؟ اب یہ ایک سوال بنتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حرج لازم آتا ہے، کیونکہ اگر باوجود کثرت و اغلبیت مسلمین کے اس کو دارالکفر کہا جائے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ دشمن آسانی سے اسلامی ممالک پر قابض ہو جائے گا، کیونکہ دارالکفر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی باطل طاقت حملہ آور ہو تو دفاع لازم نہ ہوگا، اور یوں ایک ایک کر کے تمام اسلامی ریاستیں دشمنوں کے ہاتھ چلی جائیں گی۔ ہاں البتہ اس کو دارالاسلام فاسقہ کہا جا سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، یا صرف یہ اس کو دارالفسق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالکفر کی بھی پھر دو قسمیں ہیں کہ دارالکفر حقیقی اور دارالکفر حکمی۔ کہ دارالکفر حقیقی ہے کہ اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں پر حکومت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو، اور وہاں کا دستور اساسی بھی انہی کا ہو، اور مسلمانوں کو شاعر اسلام بجا لانے کا قطعاً حق نہ ہو، بلکہ حکومت مسلمانوں کے ہلاک کرنے اور نقصان پہنچانے کے در پر ہو۔ جیسے اس کی آج کل کی تازہ مثال جو اسرائیل ہے کہ وہ مسلمانوں کے قتل عام اور اسلامی احکام کو بجا لانے پر سخت پابندیاں اس نے لگائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح پھر دارالکفر حکمی ہے کہ اس مملکت کو کہا جاتا ہے جہاں حکومت تو غیر مسلموں کی ہو، دستور بھی ان کا ہو، مگر مسلمانوں کو اپنے شاعر کی بجا لانے کی اجازت ہو، جیسا کہ آج کل پوری دنیا میں یورپ، ایشیا، افریقہ، ان کے کئی ممالک میں ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کو اپنے جتنی بھی ہے تمام شاعر جو ہے نا بجا لانے کی اجازت ہے کہ وہ مسجد بھی بنا سکتے ہیں، اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دارالکفر حکمی کے حکم ہیں۔ امید ہے کہ آج کے اس ٹاپک کے سننے کے بعد آپ کو دارالاسلام اور دارالکفر کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔